بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ ٹور گئے یار محبتاں وال۔ ناظرین، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، قبر پہ جا کے دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے، قبر پہ جانا بھی جائز نہیں ہے، مزارات پہ جانا بھی جائز نہیں ہے، اور وہاں جا کے ذکر و اذکار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، میت کے لیے کل خوانی کا اہتمام کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، میت کے لیے قرآن خوانی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، میت کے لیے تیجا، ساتواں، 10واں اور 40واں یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ شرک و بدعات ہیں اور گناہ کی طرف لے کر جانے والے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سارے معاملات نہیں کیے۔ کے لیے صرف اور صرف جنازہ ہے، اور جنازہ خود ایک دعا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنا لخت جگر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جنازے کے بعد دعا بھی جائز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کل خوانی بھی جائز ہو جاتی ہے، اور کل خوانی کے اندر قرآن خوانی بھی جائز ہو جاتی ہے میت کے لیے۔ حالانکہ ان کے اپنے فتوے یہ تھے کہ میت کے لیے کل خوانی کا اہتمام کرنا، قرآن خوانی کرنا یہ سب کچھ شرک و بدعات ہیں اور گناہ کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص قبر پہ بیٹھ کے اور مولانا طارق جمیل کے لخت جگر عاصم جمیل کی قبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ آج جب ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ جاتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ کوئی سنی شخص جاتا ہے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ اگر کوئی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مزارات پہ جانا شرک ہے، وہاں پہ شرک ہوتا ہے، وہاں جانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت، حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت، ان کے مزارات پہ، ان کی قبر پہ جانا جائز نہیں ہے، اور وہاں جا کے ذکر و اذکار کرنا، نعت شریف پڑھنا، قرآن خوانی کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ ان کا اپنا بیٹا دنیا سے جائے تو اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی کی جا سکتی ہے، دعا بھی کی جا سکتی ہے، اور اس طرح کے مرثیے جو یہ بندہ یہ پڑھ رہا ہے وہ مرثیے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ساری زندگی تو اس بات پہ زور لگایا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں، جنازے کے بعد جناب یہ معاملات کرنا جائز نہیں، میت کے لیے صالح ثواب کے لیے کوئی تقریب کا اہتمام کرنا، 10واں، 40واں اور 7واں یہ کل خوانی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ شرک و بدعات ہیں، یہ سب کچھ ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ ناجائز اور گناہ ہے تو سوال یہ ہے کہ اب یہ کیسے جائز ہو گئے؟ تو اگر ان کے اندر گنجائش موجود تھی، یہ سب کچھ جائز تھا، تو پھر سوال یہ ہے کہ ممبر و محراب پہ امت کا یہ سکون کیوں برباد کیا گیا ہے، یہ امن کیوں برباد کیا گیا ہے؟ کم از کم ممبر پہ بیٹھ کے اتنی بات کرتے کہ یہ معاملات اگر جنازے کے بعد کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، وہ کر سکتا ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے، منع کہاں پہ ہے؟ اور اگر کوئی بندہ مر جانے کے بعد میت کے لیے تیجے کا اہتمام کرتا ہے، کل خوانی کا اہتمام کرتا ہے، 10ویں کا، 7ویں کا، 40ویں کا، کوئی بھی صالح ثواب کی تقریب کا اہتمام کرتا ہے، تو اس میں حرج والی بات کون سی ہے؟ منع کہاں پہ ہے؟ اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن ہم نے ممبر و محراب پہ یہ بات بیان کی کہ میت کے لیے صرف جنازہ ہے، اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں، یہ کل 40واں، 10واں یہ سارے معاملات بالکل ناجائز اور حرام ہیں۔